بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، تاریخی اور معلوماتی سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک ایسی چیز ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں کچھ کافر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ ہے ختنہ۔ ختنہ اسلام میں ضروری ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں، شرعی احکامات بھی بتا چکے ہیں کہ ختنے کا طریقہ کار کیا ہے اور ختنے پر کون کون سی چیزیں ڈیپینڈڈ ہیں اسلام میں۔ جس طرح طواف ایک مرد جو ہے وہ ختنے کے بغیر نہیں کر سکتا، یعنی ختنہ نہیں ہوا طواف کرتا رہے، اس کا قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج عمرہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو ختنہ ضروری ہے اسلام میں۔ یہ کب سے ہے اس کی تھوڑی ہسٹری بتائیں گے۔ یہ تو ضروری ہے کہ ہم بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کافی اعمال ایسے ہیں جو انسان انجام ہی نہیں دے سکتا، اور واجب ہے ہر شخص پر کہ وہ ختنہ کروائے۔ یعنی بچے کا ختنہ والدین کرواتے ہیں، اگر وہ نہیں کر سکے یا کافر تھے والدین، بچہ بڑا ہو گیا تو جوانی کے بعد وہ خود کرے گا، یہ ہم بتا چکے ہیں۔ خاتون کا ختنہ نہیں ہوتا، مرد کا ختنہ ہوتا ہے۔ یہ کب سٹارٹ ہوا؟ یہ ویسے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک ہر نبی کا ختنہ آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ خود کیا تھا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کا ختنہ خود بخود ہو جاتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، البتہ مولا فرماتے ہیں کہ 7ویں دن ان کی نال بھی گر جاتی تھی، جو نال ہوتی ہے بچے کے شکم کے ساتھ لگی ہوئی، اور خود بخود ان کے ختنے کا چمڑا بھی اتر جاتا تھا۔ تو اب حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں، ایک جناب سارہ اور ایک جناب حاجرہ۔ جناب حاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل، اور حضرت سارہ اور جناب حاجرہ کے درمیان تھوڑی سی ان بن رہنے لگی، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی زیادہ جھگڑا نہیں، کیونکہ دونوں نبیوں کی مائیں تھیں، دونوں ماشاءاللہ با کردار با سیرت خواتین تھیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جن کی زیادہ شادیاں ہوں یا جو خواہش مند ہیں زیادہ شادیوں کے، وہ اس طرف ضرور متوجہ ہوں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو حالات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی یہ چیز فیس کرنی پڑی، اور حتیٰ کہ نبیوں کی ماؤں میں بھی یہ چیز، امہات میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ جناب سارہ نے جناب حاجرہ کو کنیزی کا طعنہ دیا، تو جناب حاجرہ رونے لگیں، جن کو دیکھ کے حضرت اسماعیل بھی رونے لگے۔ حضرت ابراہیم گھر واپس آتے ہیں تو حضرت اسماعیل رو رہے ہوتے ہیں۔ ماجرہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل بتاتے ہیں کہ امی سارہ نے میری ماں حاجرہ کو، جنہوں نے شکم سے پیدا کیا جناب اسماعیل کو، وہ جناب حاجرہ ہیں، ان کو جناب سارہ نے طعنہ دیا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہی ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے چپ کرایا، لیکن خداوند کریم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اگرچہ جناب سارہ نے معافی مانگ لی تھی خدا سے بھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب حاجرہ سے بھی انہوں نے معذرت کر لی تھی، لیکن صحیح طور پہ ایک جو طریقہ ہے، امام کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں اللہ سے معافی مانگنا یا ان سے معذرت کرنا، وہ ان کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ ایک مجبوری میں انہوں نے معذرت کی۔ تو جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جناب اسحاق، جناب اسماعیل پیدا ہو گئے، ان کا بھی ختنہ آٹومیٹک ہو گیا۔ جب جناب اسحاق پیدا ہوئے 7ویں دن، تو ان کی نال تو گر گئی، نالی ان کی گر گئی شکم کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی ختنے کی کھال نہیں گری۔ وہاں حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں خداوند کریم سے کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خدا کہتا ہے، آواز قدرت آتی ہے کہ اب اس بچے کو لوہے سے، جو ہے لوہے کی چھری یا کسی چیز سے اس کا ختنہ کرو، تاکہ اس کو تھوڑی تکلیف ہو اور اس کی ماں کو احساس ہو کہ کس طرح دوسروں کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو ایک سوال پہلے بھی کیا گیا تھا کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دی تھی اور ان کی نسلیں متغیر ہو گئی تھی؟ چھوٹی سی بات تھی، تو پہلے چھوٹی سی بات پہ ہی خداوند کریم فوراً امتحان لے لیتا تھا بندوں سے۔ ہمارے اوپر یہ نرمی اس لیے ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، اور ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے اوپر اور اس امت پر عذاب جلدی نہیں آتا۔
حتیٰ کہ نبی کی ماں نبی کی زوجہ تھیں، معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن پھر وہیں سے ختنہ سٹارٹ ہو گیا اور وہاں سے پھر ایک پراپر طور پہ ختنہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا، بعض جگہوں پہ سنا گیا کہ بچہ ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ ختنہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو ختنے کی کھال ہے وہ اتری ہوئی ہے یا نہیں، لیکن 99.99% ختنہ نہیں ہوتا، بچے کا ختنہ شدہ پیدا نہیں ہوتا، ختنہ کروانا پڑتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس ختنہ والی ویڈیو کا انشاءاللہ لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے۔ تو یہ تاریخی پوائنٹ ڈسکس کرنا تھا کہ ختنہ باقاعدہ طور پر کاٹ کے، جلد کو کاٹ کے کب سے سٹارٹ ہوا۔ اور ایک ہندو خاتون اعتراض بھی کر رہی تھی کہ جب اللہ نے انسان کو ایسے پیدا کر دیا تو یہ پھر مسلمان آ کے جسم کو کیوں کاٹنے لگ گئے اور خود کو اذیت دینے لگ گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو پیدا بھی بغیر کپڑوں کے کیا تھا، تو پھر آپ بغیر کپڑوں کے رہنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کپڑے پہننے چاہیے، تو اسی طرح باقی کچھ اقدار بھی ایسی ہیں کہ پھر اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے جی پیدا اسی طرح ہوئے ہیں تو آگے بھی اسی طرح چلنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی واجب چیز نہیں تھی، نماز روزہ کوئی چیز، جب آپ بالغ ہوئے ہیں پھر آپ پر نماز روزہ ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر لاگو نہیں تھیں، بعد میں وہ لاگو ہوتی ہے۔ تو بعض ایسے نادان جو ہیں کافر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نادانی دکھاتے ہیں، اگرچہ ان کو اسلامی تعلیمات سیکھنی چاہیے، تھوڑی سی بھی اسلام کی طرف رغبت ہو تو پھر وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔